ہمیں آپ سب کو چاہیے کہ ہم حضور کے سچے امتی بن جائیں۔ بولو وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر جنت چاہتے ہو تو حضور کے سچے امتی بن جاؤ، حضور کے نقش قدم پہ عمل کرنے لگو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میدان محشر میں سب سے پہلے اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روز محشر کے گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ مولانا روم کہتے ہیں، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی وہ ہے جس میں اللہ کی عبادت ہو، وہ بھی کوئی زندگی ہے۔ جس میں اللہ کی بندگی نہ ہو وہ تو صرف شرمندگی ہے۔ یہ جو جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دوسروں کی غلامی کر رہا ہے، کبھی کسی کے در پہ جا کے پڑتا ہے، کبھی کس کے در پہ جا کے پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا، ایڑی رگڑ کے دیکھ، اور کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی ابو لہب نہ مٹا پائے گا تجھے۔ پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ۔ ہم جب چلتے ہیں ہمارے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہوتی، ہمارے چہروں سے ایسا نہیں لگتا کہ ہم کملی والے کے امتی ہیں، ہمارے لباس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم آقائے کونین کے سچے غلام ہیں۔ ہمارے لباس الگ ہیں، اللہ اکبر، ہماری تہذیب ہٹ کے ہے، ہمارا تمدن ہٹ کے ہے، ہمارا کلچر ہٹ کے ہے۔ ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا، میرے مولا میری آنکھوں میں روانی دے دے، خشک دریا ہوں بہتا ہوا پانی دے دے، اور جو بھی دیکھے کہے نبی کا ہے غلام، جو بھی دیکھے کہے نبی کا ہے غلام۔ میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے، میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو اپنی پہچان چھپا رہے ہیں، اپنا تشخص اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں، اپنی علامات اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، آپ اپنی علامات کو مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ گے، اپنی پہچان مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ گے۔ پوچھو ان بزرگوں سے، اللہ کی عزت کی قسم، یہ ایک دو کے اندر نہیں، یہ لاکھوں میں بھی گئے تب بھی اپنی پہچان انہوں نے نہیں مٹائی، تب بھی اپنا تشخص انہوں نے ختم نہیں کیا۔ آج میری قوم کا نوجوان اگر داڑھی بھی رکھتا ہے تو وراٹ کوہلی کے اسٹائل پر رکھتا ہے، اگر یہ کسی کو فالو کرتا ہے تو شاہ رخ خان کو کرتا ہے، سلمان خان کو کرتا ہے، کرکٹر کو کرتا ہے، نیتا ابھینیتا کو کرتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میں تو اوپن چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، شاہ رخ خان ہو یا سلمان خان ہو یا کوئی بھی کرکٹر ہو، ان کے پیچھے دن کے اجالے میں آنکھیں کھول کے بھی چلو گے ٹکرا جاؤ گے، گر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گرو گے کوئی اٹھانے والا نصیب نہ ہوگا۔ لیکن میرے پیغمبر کی سیرت اتنی حسین ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی یہ ہے۔ قرآن میں رب کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر تم مصطفیٰ کے پیچھے رات کے اندھیرے میں آنکھیں بند کر کے بھی چلو گے، کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہے تمہیں گرا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کرکٹر کے پیچھے دن میں آنکھیں کھول کے چلو گے گر جاؤ گے، رات کی تاریکی میں پیغمبر اسلام کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو گے تب بھی جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نوجوانوں اپنی زندگی کا طریقہ بدلو، اپنی زندگی کا اسٹائل بدلو، اس طرح جیو گے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا، تیرے گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے نشاڑی تھا، اللہ اکبر، لوگ دیکھ کے کہیں گے جواری تھا، لوگ دیکھ کے کہیں گے ماں باپ کا نافرمان تھا،
ایک مصیبت تھی, ہم نے اس کو دور کر دیا. اللہ اکبر. غلط زندگی جی رہا تھا تو تیرے مرنے پر کوئی تجھے نشیڑی کہہ کے نہ پکارے, کوئی تجھے ماں باپ کا نافرمان کہہ کے نہ پکارے, بلکہ تیرا جنازہ جب تیرے دروازے سے نکلے, اللہ کی عزت کی قسم, جب کوئی پوچھے یہ کس کا جنازہ ہے, مولانا عبدالجبار پوچھے بتاؤ کس کا جنازہ ہے, نقیب اہل سنت معلوم کرے کس کا جنازہ ہے, شاعر اہل سنت اعظم اقبال بنارسی معلوم کرے ارے یہ کس جوان کا جنازہ ہے, تو بتانے والا بتائے. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کے امتی کا جنازہ ہے, مصطفیٰ کے عاشق کا جنازہ ہے, یہ عاشق کا جنازہ ہے. ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. ایسی زندگی بناؤ فرشتوں کو بھی رشک آ جائے. یہ بھی کوئی زندگی ہے. جوانی دیوانی ہے, جمعے کی پڑھیں گے, رمضان شریف میں نماز پڑھیں گے, اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھیں گے. اپنے تشخصات کو مت مٹاؤ, اپنی علامات کو مت مٹاؤ, اپنے ہاتھوں سے اپنی پہچان مت مٹاؤ. سرو چلو تو سروں پہ ٹوپیاں رکھ کے چلو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو ایسی پہچان ہے اس سے دشمن کا کلیجہ بھی ہل جاتا ہے. ہاں ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, اور مچل کے بولو یا رسول اللہ. مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. عزیزان ملت اسلامیہ, مولانا روم کہتے ہیں زندگی وہ ہے جس میں عبادت ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں, کوئی اپیل کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو مصطفیٰ کی قصیدے تمہارے سامنے گنگنانے آیا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, بتاؤ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہماری حیات کا مقصد بتاؤ, مقصد کیا ہے؟ مقصد زندگی, مقصد زندگی قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہ میری تیری زندگی کا مقصد ہے. افسوس میں نے آپ نے مقصد ہی بھلا دیا. ہم نے اگر مقصد نہ بھلایا ہوتا تو مسجدیں خالی نظر نہ آتی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج بھی ہو جو برہیم سا ایمہ پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گل ستا پیدا. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں. آج جوان گانا گنگناتے ہیں, ان سے کہو اذان کا وقت ہو گیا اذان پڑھ دو, کہتے اذان یاد نہیں ہے. افسوس تجھے قرآن یاد نہیں رہا, افسوس تجھے اذان نہیں آتی, تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, تجھے نبی کی نعت پڑھنا نہیں آتی. تجھے گانے تو خوب آتے ہیں, تجھے فلموں کی اسٹوری خوب یاد ہے. اللہ اکبر. ہماری شان تو یہ تھی, دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آؤ جوانوں میں تمہیں بتاؤ, ایک خاتون میرے آقا کی بارگاہ میں آئی, مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, یہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں. ایک عورت آئی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, آ کر کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئی, آقا میں توبہ کرنا چاہتی ہوں, آپ شاہد ہو جائیں, آپ گواہ ہو جائیں. پیغمبر فرماتے ہیں بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ, بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے, یا رسول اللہ کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے. میرے آقا فرماتے بیان تو تمہیں کرنا پڑے گا. خاتون کہتی یا رسول اللہ میرے آقا میرا شوہر سفر پر تھا, شوہر کی عدم موجودگی میں یا رسول اللہ مجھ سے زنا جیسا برا عمل ہو گیا. یا رسول اللہ پھر بچہ پیدا ہوا, میں نے اس بچے کا قتل کر دیا. آقا میں نے بچے کو مار دیا.
اے اسلام کی مقدس بیٹیوں شہزادیوں، تمہارا جسم تمہارے شوہر کی امانت ہے۔ آقا کونین فرماتے ہیں جب تمہارا شوہر سفر پہ جائے تو تم اپنی بھی حفاظت کرو، اور جو شوہر کا گھر ہے، جو شوہر کا پیسہ ہے، جو تمہارے خاوند کی دولت ہے، اس دولت کی بھی حفاظت کرو، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو، اس لیے کہ تمہارا سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک سراپا تمہارا وجود تمہارے شوہر کی امانت ہے۔ تمہارا گھر جو تمہارے شوہر کا ہے وہ بھی اس کی امانت ہے۔ دیندار عورت اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے جسم کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ بھیڑیوں کی کمی نہیں ہے، بھیڑیے تمہارے جسموں کو نوچ کھائیں گے، بھیڑیے تمہیں اللہ اکبر تمہارے دین سے کھینچ لیں گے، اور تمہیں نہ گھر کا چھوڑیں گے نہ گھاٹ کا چھوڑیں گے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کے ساتھ، انہیں بہلایا پھسلایا جاتا ہے، پھر انہیں اسلام سے نفرت دلائی جاتی ہے، کبھی طلاق کے نام پہ، کبھی حلالے کے نام پہ، اس کے بعد اللہ اکبر جھوٹے پیار کے جال میں ان کو پھنسا کر کے شادی کی جاتی ہے، ان سے بستر گرم کیے 5 مہینہ 6 مہینہ، اس کے بعد ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو اللہ اکبر ڈال دیا جاتا ہے، ان کی باڈی کو گلانے کے لیے ان کے جسم پہ سالٹ ڈالا جاتا ہے، نمک ڈالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بیٹیاں ہیں جن کو زندہ جلا دیا گیا، کتنی بیٹیاں ہیں اللہ اکبر کبیرہ جنہیں طوائف بننے پہ مجبور کر دیا گیا، جنہیں جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا گیا، کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں بیٹی کی خطا نہیں ہے، اس میں قصوروار باپ بھی ہے، اس میں قصوروار بھائی بھی ہے۔ اس بھائی نے کیوں نہیں پوچھا میری بہن کہاں جا رہی ہے؟ اس باپ نے اپنی بیٹی کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ابھی بنارس کے کورٹ کی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹی چلی گئی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، جھوٹے پیار کے جال میں پھنس گئی۔ کورٹ میں باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا چل بیٹی، بیٹی اپنے باپ کے پیار کو ٹھکرا رہی تھی، اپنے ماں کے پیار کو ٹھکرا رہی تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اگر تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں موبائل نہیں اعلی حضرت کا کنز الایمان دیا ہوتا، تو نے بہار شریعت دی ہوتی، سنی بہشت زیور دیا ہوتا، قانون شریعت دی ہوتی، تو تیری بیٹی تیری عزت سے کھیل کے نہیں جاتی، تیری بیٹی تیری بدنامی کا سبب نہیں بنتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو نے بتایا ہی نہیں، اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عورت تو اللہ اکبر ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، بچی ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ میرے پیغمبر نے بیٹیوں کی عزت کی، میرے پیغمبر نے عورتوں کی حفاظت کی، میرے پیغمبر نے اس صنف نازک کو رسپیکٹ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حاتم تائی کی بیٹی جب قیدی بنا کے حضور کی بارگاہ میں لائی گئی تو حضور نے فرمایا اس کے سر پہ چادر ڈال دو۔ کسی نے کہا آقا دشمن کی بیٹی ہے، رسول اللہ نے تاریخی جملہ دیا، آقا فرماتے خاموش ہو جاؤ، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، اپنی ہو یا دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ سلامت۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ جان رحمت نے کتنی عزت دی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن بیٹی کو ہم نے بتایا ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سوانح حیات، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو اپنی بچیوں کے سامنے پیش نہیں کیا، جس کے نتیجے میں ہماری بیٹی چلی گئی، دوسروں کے بستر گرم کرنے کے لیے ہماری بچی ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لوگو اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ اے پیغمبر اسلام کی کنیز ہو، میں تم سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم بھی اپنی حفاظت کرو، ورنہ میدان محشر میں کیا منہ دکھاؤ گی اگر تم نے اپنے اسلام کا سودا کر دیا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح 10 لاکھ سے زیادہ بچیاں اللہ اکبر کبیرہ کنورٹ ہو گئیں، اللہ اکبر کبیرہ اپنے اسلام کا سودا انہوں نے کر دیا، اپنے مذہب سے انہوں نے ہاتھ دھو لیے۔ مجھے بتاؤ انہیں کیا ملا؟ اور بولو انہیں کیا ملا؟ نہ انہیں دین ملا نہ دنیا ملی، ان کا دین بھی ختم، ان کی دنیا بھی ختم۔ اب انہیں 1-2 سال تک اپنے بستر کو لوگ ان سے گرم کر
کروائیں گے، پھر ان کو پھانسی دے دیں گے، پھر ان کو چلا دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کبیرہ کہیں سے کہیں تک کوئی سنوائی بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر ایسا انجام نہ ہونے پائے، پہلے ہی بیٹیوں کو سمجھاؤ، پہلے ہی بیٹیوں کے ہاتھوں میں قانون شریعت دو، شریعت کا قانون دو، بہار شریعت دو، سنی بہشت زیور دو، اعلیٰ حضرت کی تمہید ایمان دو، کنز ایمان دو۔ ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خاتون آقا کی بارگاہ میں رو کر کے عرض کرتی آقا میں نے بچہ بھی قتل کر دیا۔ میرے آقا فرماتے تیری سزا قرآن نے یہ متعین کی ہے کہ شادی شدہ جوڑا اللہ اکبر کبیرہ اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اسے رجم کیا جائے گا، اسے سنگسار کیا جائے گا۔ عورت نے کہا آقا میں دنیا میں سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن آخرت کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ آقا کونین فرماتے اگر تو چاہتی ہے تو جو تجھے آخرت میں سزا نہ ملے اس گناہ کی تو تو بیچ میدان میں کھڑی ہو۔ خاتون آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا جذبہ تھا اس خاتون کا، کیا حوصلہ تھا اس خاتون کا۔ اللہ اکبر کبیرہ خاتون آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ آقا کے اشارے پہ اب حضور کے دیوانوں نے کنکر مارنے شروع کر دیے، پتھر مارنے شروع کر دیے۔ عورت کے جسم سے خون ٹپکنے لگا، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک عورت جو تھی زخموں سے چور چور ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ عورت کو اتنے پتھر مارے گئے کہ عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت کو اٹھایا گیا، اس کی تدفین وجود میں آئی۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس عورت نے بہت بڑا پاپ کیا تھا، اس عورت نے بہت بڑا جرم کیا تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا رضا نوجوان کمیٹی اور تمام اللہ اکبر کبیرہ حاضرین تم بھی سننا۔ حضور فرماتے اپنی زبان بند کر لو، تم اس عورت کے گناہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کاش وہ تم دیکھ لیتے۔ غلام کہتے آقا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور کہتے ہیں اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے، ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ کا صرف 10واں حصہ اہل مدینہ کو دے دیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے گا۔